ہم امیر محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ انتہائی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اور بیرون ملک جانے کی بہت ساری مصروفیات کو پس پش ڈال کر یہاں تشریف لائے۔ آپ اپنی جماعت کے کارکنان سے مخاطب ہوئے۔ الحمدللہ آج کے اجتماع میں نہ صرف شمالی لاہور، نہ صرف لاہور بلکہ رائے گنج سے بھی ایک قافلہ تشریف لایا ہے، مانگا منڈی سے ایک بس ہمارے دوستوں کے ساتھ، اسی طرح قصور سے قاری عبدالشکور برق صاحب، قاری عبداللہ صاحب، جوہر ٹاؤن سے ابن مسعود اسلامک سینٹر مولانا عبدالرزاق ربانی صاحب، عابد ربانی صاحب کینٹ سے، قاری حفیظ الرحمان صاحب کینٹ سے، منہالہ سے حافظ اکرم صاحب، حافظ اسلم ظہیر صاحب، اسی طرح مرکز ام الہدا سے حافظ یاسین طہا صاحب، لوکو ورکشاپ جامع محمدیہ سے، داروغہ والا سے حافظ ابو سفیان سلفی صاحب، اتو کے آوان سید وسیم شاہ صاحب، حبیب الرحمان بھٹوی صاحب آوان ڈھائی والا سے، اور کرول سے قاری محمد سلفی صاحب تشریف لائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضلع لاہور کی جماعت جو تازہ تازہ زخم کھائے ہوئے تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کی محنت آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس محنت کو قبول فرما لے۔ میں ہرگز بھی، بہت سارے دوست یہاں موجود ہیں، میں ہرگز بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آؤ دیکھ لو، روک سکو تو روک لو، میں یہ جملے بالکل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا کسی 600-700 کرسی والے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ میرا مقابلہ ان اہل بدعات سے ہے جن کے خلاف ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اسی علاقے میں 9 محرم فضائل صحابہ کانفرنس شروع کر کے کیا، اور آج یہاں پر یہ 6ٹھی سالانہ سیرت سید الکونین کانفرنس آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو بالکل آپ کے آس پاس انہی سراؤنڈنگز کی گلیوں میں 50-50 لاکھ کی گلیاں سجا کر مقابلہ کرتے تھے۔ ہمارا مقابلہ ان سے ہے، اور ہم ان کے سامنے یہ دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی مار دھاڑ نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، ان کی طرح ہم نے کسی کو ابلیس قرار نہیں دیا کہ جو تمہاری بنائی ہوئی عید میلاد النبی نہ منائے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ ہم اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور ہماری دعوت قرآن و سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور امیر محترم کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فضائل صحابہ کانفرنس جو 2 ماہ پہلے ہم نے کی ہے، اس کے بعد مختصر وقت میں یہ سالانہ کانفرنس، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح کشمیر میں ابھی حالیہ دنوں میں زلزلہ آیا تو ہم نے امیر محترم سے درخواست کر کے ان سے اجازت لی، اور لاہور سے ایک اچھا فنڈ زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے جمع کر کے وہاں پہنچے جاتلا میں، اور وہاں اہل حدیث افراد کی خاص طور پر مدد کی کوشش کی۔ شاید 2 یا 3 کنویں اس کے لیے بھی ہم نے ان کو فنڈز فراہم کیے ہیں، اور مزید بھی کوشش جاری ہے۔ میں ان سب کوششوں پر لاہور کے امیر، ضلع لاہور کے امیر جناب مولانا مشتاق فاروقی صاحب کو، اور ضلعی ناظم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہمارے احباب جو پورے لاہور سے آج تشریف فرما ہیں، رانا عبد الوہی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ڈاکٹر شہباز حسن صاحب تشریف فرمائے ہیں، اسی طرح حافظ اشرف قمر صاحب موجود ہیں، اور دیگر احباب جن کا بھی میں انشاءاللہ تفصیلی بھی آپ کے سامنے تعارف اور ان کا ذکر کروں گا۔ اب میں چونکہ شاہ صاحب کی طبیعت واقعی خراب ہے، اور کافی دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ وہ علیل ہیں، اور دوسری طرف میرے لیے مشکل تھی کہ استاد المکرم وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، اور صبح انہوں نے درس ارشاد فرمانا ہے، تو دونوں کے درمیان اب میں یہ سینڈوچ بنا ہوا ہوں کہ میں کیا کروں۔ تو میں استاد محترم سے کچھ مزید ڈانٹ سن لوں گا، اور شاہ صاحب کی مصروفیت اور ان کی بیماری میں ان کا سفر کرنا، انہوں نے بہت پہلے پہنچ جانا تھا، ٹریفک کی وجہ سے وہ دیر ہو گئی ان کے پہنچنے میں،
تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. سید سبطین شاہ صاحب نقوی، آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، اور انشاءاللہ قاری احمد حسن ساجد صاحب، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، حافظ عمر صدیق صاحب، حافظ یوسف مسروری صاحب راستے میں ہیں، وہ انشاءاللہ جلد آپ کے پاس پہنچیں گے. اس کے متصل بعد ہم مختصر خطاب لندن سے آئے ہوئے، یو کے سے آئے ہوئے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے اور اسلام مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے ذمہ دار جناب حافظ عبدالستار عاصم صاحب سے انشاءاللہ ان کا خطاب سنیں گے، اور متصلاً بعد استاذ المکرم سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں. نعرہ تکبیر! یار جنہ اجتماع ہے انہاں تے زور لاؤ تھوڑا جا. نعرہ تکبیر! ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے ذرا. شاہ صاحب اس مجبوری میں اور اس بیماری میں آپ کے پاس آئے ہیں تو ذرا ذہن بنا، حالانکہ وہ نعرے کو پسند نہیں کرتے لیکن میں ان کا ذرا شکریہ ادا کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر! مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اسوہ فاؤنڈیشن، جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، رسول ایسی شخصیت اور ہستی کو کہا جاتا ہے جس بشر، جس انسان نو اللہ اپنے احکامات کو جان لئی اس دنیا وال بھیجے، مبعوث فرمائے. عقائد دی جتنی بھی کتابات انہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لفظ رسول، مقام رسول، منصب رسول دی تعریف ہی موجود ہے کہ وہ بشر رسول کہندے ہی اس بشر نو نے جس نو اللہ اپنے احکامات دے کے انسانیت والمبعوث فرمائے. گویا رسول کون ہوتا ہے، اس دی تعریف لفظ بشر موجود، اور اس کا تعلق عقیدے نال ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنس تخلیق دے لحاظ نال بشر، مقام اور شان دے لحاظ نال آپ جیسا کوئی بشر نہیں. بعض لوگ جدو بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوندی اس وقت عوام الناس نو مغالطہ دن کی کوشش کرتے کہ آپ نو بشر کہنا آپ دی توہین اور تنقیص ہے. ناؤس آپ تو نوروں من نور اللہ، اللہ کے نور سے پیدا ہو. یاد رکھیے آپ دے نور ہونے اختلاف نہیں، اتفاق ہے کہ آپ ذات دے لحاظ نال، جنس دے لحاظ نال بشر نے، شان اور مقام، عظمت اور صفت دے لحاظ نال آپ امت لئی نور. اختلاف نورانیت نہیں، اختلاف اس بات ہے کہ آپ اللہ دے نور چو پیدا نہیں ہو.
بشر اور نور دا اختلاف نہیں، بشر اور نور من نور اللہ دا اختلاف، کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور چو پیدا ہو؟ یہ بات عقل دے، نقل دے، قرآن اور احادیث دے خلاف۔ اللہ دی ذات چو کوئی پیدا نہیں ہو، اس دا کوئی جز کوئی سال۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قرآنی نصوص موجود۔ اور یاد رکھیے کہ اس مسئلے نو ادب اور گستاخی دا معیار بنا لے، اور آل الحدیث دے بارے غلط فہمی پھیلائی جاندی ہے کہ آل حدیث دا نعوذ باللہ یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر ساڑھے جیسے یا بڑے بھائی جتنا درجہ اور مقام دے۔ یہ بھی مہربانی ہے کہ بڑے بھائی جتنا کیا جو چھوٹا جتنا کیا چھڑ دے تو اسی کی کر سکتے ہیں کہ درجہ بڑے بھائی جتنا۔ یاد رکھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ دی مخلوق کچھ کوئی نہیں۔ یہ آپ دی شان ہے، یہ آپ دی عزت ہے، آپ دی عظمت۔ اس دے بارے بہت ساری حدیث موجود ہیں۔ میری اور تہاڈی کی حیثیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز لی بیدار ہوئی اور نماز پڑھ رہا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز تہجد پڑھی حتیٰ کہ فجر دی اذان دا وقت ہوا، اذان فجر ہوئی۔ آپ نے 2 سنت فجر دی ادا کر کے کچھ لیٹے اس قدر کے سوئے، اور سوئے اس قدر کے خراٹیاں دی آواز میں سنوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، محبوب نے اطلاع کی تھی کہ محبوب جی جماعت دا نماز دا وقت ہو گیا، صحابہ کرام تشریف لے آئے اور منتظر۔ آپ بیدار ہوئے، اٹھے اور جا کے نماز پڑھے۔ میں بڑی حیران سا اس بات ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں بندہ ٹیک لگا کے لیٹ کے سو جائے وضو ختم ہو جائے، نیند نواقض وضو اش داخل و شامل۔ لیکن نبی علیہ السلام سو گئے حتیٰ کہ آپ نے خراٹیاں دی آواز میں سنی، تے آپ نے پھر وضو کیوں نہیں فرمایا؟ جا کے اس طرح ہی نماز فجر پڑھائی۔ جو یہ واپس تشریف لے آئے تے سیدہ کائنات نے پوچھا محبوب جی اج تسی لیٹ گئے، سو گئے، توڑے سون دی آواز میں سنی، تسی اٹھے اور وضو نہیں فرمایا، ویسے ہی جا کے جماعت کروائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرے جیسا کون ہو سکتا؟ آپ جیسا کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ دا نبی جڑا ہوندا ہے او دی اکھاں سو جاندیاں نے، دل جاگدا رہتا، ساڈی نیند عام بشر جیسی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام امام البشر نے، خیر البشر نے، سید البشر، مقام شان عزت عظمت ملن نال جنس تبدیل نہیں ہو، شان بڑھتی ہے، مقام بڑھتا ہے، درجات بڑھتے ہیں، لیکن جنس تبدیل نہیں ہو۔ قرآن پڑھی حدیث دا مطالعہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام دی ذات دے بارے قرآن پاک بہت ساری آیات موجود ہیں۔ آپ کی ذات دا اللہ نے تعارف کروائے، ان دلائل تے ذرا غور فرمائی۔ کسے نو بھی بشر تساں ثابت کرنا ہوئے، آخر کوئی دا ضابطہ قانون تے شریعت ہوئے۔ میرے فہم علم دے مطابق 4 الفاظ آندے نے بشر لی قرآن پاک اکثر استعمال ہوئے، قرآن پاک اور حدیث۔ لفظ بشر یا کسی نو انسان نو ثابت کرنا ہوئے اس دی بشریت نو تے لفظ رجل مرد انسان آن، یا لفظ عبد آن، یا پھر لفظ انسان آئے۔ یہ چاروں الفاظ انبیاء لئی قرآن اور حدیث موجود، لفظ بشر بھی موجود، لفظ عبد بھی موجود اور رجل بھی موجود۔
انسان دا لفظ بھی موجود. پھر اے ولادت اور میلاد منان دا کی من؟ جاؤ ساری تاریخ پڑھ کے دیکھو، قرآن و حدیث دا مطالعہ کر کے دیکھو، کدے نور دی بھی ولادت ہوئی، نور دی تخلیق ہوتی. نوری واسطے لفظ تخلیق آندہ ہے، ولادت نہیں. ولادت اس واسطے ہی لفظ آندہ ہے جو اللہ دے قانون دے تحت ماں دے بطن چو پیدا ہوئے، اس واسطے لفظ ولادت میلاد آن. جے میلاد ہے تو پھر نور من نور اللہ نہیں. اس عقیدے دی نفی ہو رہی ہے جڑا عقیدہ بیان کیتا جا کہ سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور نو اپنے نور چو پیدا کیا. ایک جھوٹی روایت گھڑ کے امت کے سامنے پیش. عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اصول کیا ہے کہ عقیدے دے اندر نص قطعی چاہیے یا حدیث متواتر چاہیے. لیکن عقیدہ جدوں بنان دی واری ہے جھوٹی روایات پر اور جھوٹی احادیث کھڑ کے بیان کر کے انہاں تے عقیدہ قائم. کیا اس بارے کو نص قطعی ہے یا کوئی حدیث متواتر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے یا رب نے فرمایا ہوئے کہ میرا پیغمبر میرے نور سے پیدا ہوا نہ اس میں، یا نبی علیہ السلام نے خود دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ کے نور سے پیدا ہوں. کوئی ایک صحیح حدیث ایسی یا کوئی قرآن پاک دی آیت پڑھی، قرآن پاک دے سرات وضاحت موجود. شبہ مشرکین مکہ داس وہ حیران پریشان سن کہ بشر نبی کس طرح ہو سکتا. بس وہی کہندے سن کہ بشر نبی کس طرح ہو سکتا. انہاں دا ذہن نہیں سی منتا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. بشر مندے سن، نبی نہیں سی من. بس تھوڑا جے الٹ کم ہویا ہے کہ ہن نبی مندے نے بشر نہیں. وہاں نے بشر ہے سن، رسول نہیں. آج نظریہ ہے کہ رسول ہیں بشر نہیں. تو نبی علیہ السلام دے زمانے کفار مشرکین آدھے سن بشر ہیں رسول نہیں. اللہ نے دو چیزاں نو کلمہ شہادہ اکٹھیاں کیتا ہے کہ رسول منڑ تو پہلے بشریت نو تسلیم کرو. دو چیزیں اکٹھیاں ہون گیاں تے مسلمان ہو گئے. دونوں چیزیں اکٹھیاں نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. آپ اللہ دے عبد بھی نے، رسول بھی. بہت سارے مخالطے عوام پھیلائے جانا کہ جے نبی علیہ السلام بشر ہوندے پھر آسمان تے کس طرح جا سکتے. اور آج تک نظم پنڈا بستیاں جے پڑھی جاندی ہے کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. اکاڑے دی بستی اندر کافی عرصہ پہلے میں تقریر لی گیا تے انہاں دسیا پہ تے روزانہ فجر تو وقت مولوی کا اذان کہندہ ہے تے نال یہ شعر پڑھتا ہے، نظم پڑھتا ہے کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. یہ دا کوئی حل دسو. میں کہتا حل کی ہو سکتا ہے انہوں سمجھان دی کوشش کر لے. میں کہا حضرت جی تہاڈا جڑا روزانہ کلام ہے کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا، اسی اتفاق کر اسی کدوں آنے اب بشر جا سکتے، اسی بھی کہنا کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتے. وہ اپنے ساتھی بڑے حیران پریشان بھائی یہ تے جو وہ کہندا ہے وہ ایک ہی جا رہے. میں کہا بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. ساڈا عقیدہ ہے، نظریہ ہے. ہن اس وقت بھی علماء موجود. میں کہا بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. لیکن تھوڑا جا عقیدے دی کہ وضاحت کریں کہ تسی یہ فرماؤ کہ اگر اللہ لے جانا چاہے نعوذ باللہ تے پھر اللہ بھی نہیں لے جا سکتا. کہنے لگا نہیں اللہ تے لے جا سکتا ہے تو پھر رولا کہتا ہے. پھر لڑائی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا کہ بشر آسمان تے نہیں جا سکتا. اگر اللہ لے جانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. بشر آسمان تے نہیں جا سکتا لیکن اللہ لے جائے تو کوئی نہیں روک سکتا. قرآن کو پوچھنے بشر آپ کے آج تک گلیاں چے اشعار موجود نے بلغ العلا بکمالہ. تساں بھی کدے غور نہیں کیتا، ہمیں پڑھی جاندے ہو تو سنی جاندے ہو تو لکھی جاندے ہو. بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندی پہ پہنچے اپنے کمال کے ساتھ. اسی طرف اشارہ ہے
معراج پہ گئے اپنے کمال کے ساتھ. قرآن پاک نے کی عقیدہ بیان کی رب عالم الغیب سی, رب نو پتا سی یہ 15ویں صدی آنی ہے تے نہ کہنا ہے بشر ہو کے اسمان تے کو نہیں جا سکتا. اللہ نے قرآن جدوں معراج اسراء دا ذکر فرمایا آغاز ہی اس عقیدے تو کیتا ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی, سبحان الذی اسرا بعبدی, سبحان الذی اسرا بے نبی ہی دی الفاظ آ سکتے سن لیکن نہیں آئے. سبحان الذی اسرا برسول ہی دی الفاظ آ سکتے سن لیکن نہیں آئے. سبحان الذی اسرا بے نور ہی دی الفاظ آ سکتے سن نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی, پاک او ذات جڑی لے گئی سیر کرائیے جس اپنے. ایک مولوی کہنے لگا جدو گئے سن ادوں بشر ہی سن, اتوں نوری ہو کے آئے سن. جدو گئے سن ادوں بشر ہی سن, اتے گئے اتوں نوری ہو کے آ گئے. رب نو پتا سی بھائی ہو سکتا ہے مولوی واپسی دے گڑبڑ کرے کہ واپسی بشر گئے بشر آئے نور ہو کے. جدو معراج شروع ہویا ہے سبحان الذی اسرا بعبدی, تے جدو معراج ختم ہویا ہے فاوحا الی عبدی, فاوحا الی عبدی ما ہوا. معراج دا آغاز ہویا ہے, سفر دا شروع ہویا ہے معراج دا, تے اوتھے بھی عبد ہی دے الفاظ موجود نے. اور جدو معراج ختم ہوا رب ہم کلام ہوئے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نال, پیغمبر ہم کلام ہوئے رب دی ذات نال, تے الفاظ کی نے فاوحا الی عبدی ما ہوا, کہ میں وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی. لہذا قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ معراج کے جاتے ہوئے بھی آپ بشر ہی تھے اور جب واپس آئے تو آپ بشر ہی تھے. ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بشر ہی ہیں. قرآن پاک کی نص قطعی سنیے. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم. فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں, کہ میں ایک بشر ہوں. یوحا الیہ, شان یہ ہے کہ میری طرف وحی آسمان سے وحی نازل ہوتی. ایک کتاب ہے علامہ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ, قسمت نبوت. اس کتاب حضرت شیخ نے ایک واقعہ لکھے اپنے دور دا. فرماتے نے ساڑھے سیالکوٹ ایک مولوی نواں خطیب بن کے پڑھ کے آیا تے اس نے بھی شروع کی تھی خطابت, تے چاہے اب میں بھی سیالکوٹ مشہور ہو جاؤں. علامہ میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھتے. فرماتے نے اس نے بڑے بڑے اشتہارات چھاپے, پورے سیالکوٹ اعلانات کروائے کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ پیغمبر بشر نہیں ہے, قرآن سے بشریت کی نفی ثابت کروں. علامہ میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ لکھدن کہ قرآن تے اساں بھی پڑھے اسی لیکن اسی پڑھے حیران بس شاید قرآن کیڑی آیت پڑھے. انہیں 1.5 گھنٹہ خطبہ دیتا, جدو بات ختم ہوتے آئی لوگوں نے پوچھا با وہ آیت پڑھو, دلائل جو اس بیان کرتا رہے. آخر تک کہنے لگا ہن میں آیت پڑھنا. قل انما انا بشر مثلکم, فرما دیجئے محبوب بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہاری مثل. انہیں کہا انما مائے نافی ہے, نہیں ہوں میں بشر تمہارے جیسا. اس کا معنی یہ. علامہ میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلا خطبہ جمعہ میں جو ارشاد فرمایا تے بات کہی کہ مولانا صاحب یہ تو گل چل سکتی سی جے قرآن انما ہکو جگہ تے آندا, یہ صرف اسے جگہ تے ہی آندا تے تہاڈی گل چل سکتی سی. لیکن افسوس ہے یہ تہاڈی گل چلنی نہیں, کیونکہ ایک لفظ قرآن اور مقام تے بھی انما الہکم الہ واحد.
تمہارا الہ ایک نہیں ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لہذا توڑا معنی درست نہیں، وگرنہ قرآن پاک دی آیات دا معنی مفہوم ہی تبدیل ہو جائے گا۔ سن لیجئے قرآن پاک توجہ کرنا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے پڑھیے 15واں پارے اندر قریش مکہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو نبی نہیں مندے، ساڑھے نزدیک میں یار نبوت کچھ ہو رہے۔ آپ نے فرمایا دسو تسی کی چاندے ہو؟ کہنے لگے ساڑھے نزدیک نبیوں ہے، اسی توڑی نبوت ایمان لے آنے ہیں لیکن ساڑھی چند شرائط نے وہ پوریاں کر دو، ساڑھے نزدیک جو معیار نبوت ہے وہ اسی پیش کرنے۔ آپ نے فرمایا دسو؟ کہنے لگے نبی تامن دے جے توڑے وادے سونے چاندی دا محلوں میں، توڑے انہوں نبی تامن دے جے توڑا انگوراں دا باغوں میں، انگوراں کجوراں دے بغات او دے نیچے نہراں جاری ہون، نبی تامن دے سونے چاندی دا محلوں میں، یا نبی تامن دے جے اللہ تبارک و تعالی خود آوے نعوذ باللہ سوڑے سامنے توڑے نال فرشتے دی جناب قطاراں فوجاؤن او آکے کوے رب دی ذات کہ اے میرے فرشتے نے تے اے میرا نبی ہے تا نبی مندے آن جے اے بھی تسی نہیں کر سکتے پھر اس طرح کرو کہ اس طرح انگلی جناب پھیرو زمین دے اندر تے نہراں جاری ہو جان، اسی تو نبی تا مندے آن جے اے بھی تسی نہیں کر سکتے پھر اس طرح کرو ساڑھے سامنے اسمان تے چڑھو، اے رات دا معراج تے جانا تے واپس آنا ساڑھے عقل دے خلاف ہے، تسی ساڑھے سامنے اسمان تے چڑھو تے ایویں چڑھ دیا سا تن جان دیا ویکھیے تے تسی اگے دروازہ اسمان دا کھولے تسی اوپر تشریف لے جاؤ، رب تو انو کتاب دے وے، صرف چڑھن نال بھی اسا ایمان نہیں لے آنا، رب تو ان کتاب دے وے تسی کتاب پکڑ رہے ہو وہ کتاب لے کے نیچے آؤ، پھر اسی اس کتاب نو پڑھاں گے جے ادوے لات عزا منات حبل درد نہ ہویا پھر تو ان اسی نبی من لانگے، اے ساریاں چیزاں پوریاں کرو تا نبی من دے آؤ۔ نبی علیہ السلام پرشان نے، جبریل علیہ السلام آئے، فرما محبوب جی رب فرما دے پرشان کیوں ہو، ذرا جواب دیجئے، فرمایا جبریل نا معیار نبوت عجیب جہاں پیش کیتا ہے کہ نبی تامن دے آن جے مختار کل ہو نبی تامن دے آن جے سونے دے محلات بنا لو نبی تامن دے آن جو کبو اوہی ہو جائے تا نبی من دے آن، یہ آج دی بات نہیں پرانی بات ہے کہ نبی تامن دے آن جے مختار کل ہو، نبی تامن دے آن جے عالم الغیب ہو، نبی تامن دے آن جے مشکل کشا ہو، نبی تامن دے آن جے حاجت روا ہو، نبی تامن دے آن جے سارے اختیارات توڑے کولون۔ فرما محبوب جی جواب دیجئے، جواب کیے، فرما قل سبحان ربی، قل سبحان ربی، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی، یہ سارے کم کرن تے بولو کون قادر ہے؟ اللہ دی ذات، اللہ تبارک و تعالی نہ چیزاں تے قادر ہے، اے میرا اختیار نہیں، میں عالم الغیب ہون دا دعویٰ نہیں کیتا، میں مشکل کشا ہون دا دعویٰ نہیں کیتا، میں مختار کل ہون دا دعویٰ نہیں کیتا، او دے بارے تے میرا اعلان قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اے میرا دعوی نہیں جڑے دعوی تسی پیش کر دے ہو میں کدوں کیا کہ میں مشکل کو شاجت رواواں، میرا اے دعوی نہیں، قل سبحان ربی، فرما دیجئے میرے محبوب اے سارے اختیارات میرے اللہ کل نے، میں کیا میری شان کیے میرا دعوی کیے، حل کنت الا بشر الرسول، چاہو میرا سوال ہے کہ اگر پیغمبر کی بشریت کا انکار کرتے ہو ولادت کیوں مانتے ہو؟ اگر بشریت کا انکار کرتے ہو تو سیدہ آمنہ کا اقرار کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کی والدہ سیدہ آمنہ ہے تو پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کا باپ عبداللہ ہے پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کا چچا ابو طالب ہے جو خطبہ نکاح کے موقع پر موجود ہے پھر آپ کی بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ
آپ کی ازواج مطہرات موجود ہے پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کی بیٹیاں موجود ہے پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کے 3 بیٹے موجود ہیں پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کی ولادت ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، بشریت کا انکار کیوں؟ آپ کا جسد عطر موجود ہے، آپ کا لباس، آپ کا جبہ، آپ کی دستار، آپ کے نالائن پاک، یہ بشریت کا پھر انکار کیوں؟ میں پوچھتا ہوں یہ ہر چوک و چوراہے پر جو ماڈل بنا ہوا ہے یہ قبر مصطفیٰ ہے، پھر بشریت کا انکار کیوں ہے؟ پھر بشریت کا انکار کیوں؟ آپ کی جوانی کا اقرار ہے تو بشریت کا انکار کیوں؟ آپ کی زلفیں مانتے ہو تو بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کے دکھ سکھ کو مانتے ہو، آپ کے دو جناب دمادوں کو، سسرال کو مانتے ہو، بشریت کا انکار کیوں ہے؟ اگر آپ کے نالین پاک کو مانتے ہو تو پھر بشریت کا انکار کیوں ہے؟ اگر آپ کا کھانا پینا مانتے ہو پھر بشریت کا انکار کیوں ہے؟ اگر آپ کے جناب سحری افطاری کو مانتے ہو بشریت کا انکار کیوں ہے؟ طیف کی وادیوں میں زخم مانتے ہو پھر بشریت کا انکار کیوں ہے؟ دندان کی شہادت میدان احد میں مانتے ہو پھر بشریت کا انکار کیوں ہے؟ اگر آپ کے نکاحوں کو مانتے ہو پھر بشریت کا انکار کیوں ہے؟ اگر آپ کے مسکرانے اور آپ کے رونے کو مانتے ہو، دکھ مصائب کو تسلیم کرتے ہو پھر بشریت کا انکار کیوں ہے؟ اگر آپ کا کھانا پینا حق ہے، جانا آنا حق ہے، پیغمبر کا کھانا پینا حق ہے، پھر بشریت کا انکار کیوں ہے؟ پھر آپ کا بیمار ہونا اگر حق ہے پھر بشریت کا انکار کیوں ہے؟ اگر آپ کے بیماری کے تکلیف کے بعد آپ کی روح پاک کا پرواز ہونا حق ہے، بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کی خلافت کا آپ کے بعد آپ کے صدیق و عمر عثمان و علی کی خلافت حق ہے، پھر بشریت کا انکار کیوں؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا 12 ربیع الاول کو رونا اگر حق ہے، پیغمبر کی وفات پر آنسو برس رہے پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کے غسل کو مانتے ہو موت پاک کے بعد پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کی لاد والی قبر کو مانتے ہو پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کی کفن کو مانتے ہو پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر آپ کی بیویوں کو، ازواج کو بیوہ مانتے ہو پھر بشریت کا انکار کیوں؟ اگر مانتے ہو کہ پیغمبر کی قبر مبارک بنی ہے، روضہ اطہر مدینہ طیبہ میں موجود ہے پھر بشریت کا انکار کیوں؟ یہ سارے دلائل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا بشر ہونا حق ہے، لیکن شان یہ ہے کہ آپ کسی بشر جیسے نہیں، آپ جیسا کوئی بشر نہیں، آپ ایسے بشر ہیں جو خیر البشر، سید البشر، امام البشر ہے۔ اور سن لو یہ بات عقیدے کی ہے، قرآنی نصوص میں موجود ہے، کہا کہ اگر آپ بشر تھے تو پھر آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا، اس لیے ہم آپ کو بشر نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی تم مغالطہ دیتے ہو، قرآن سے یہ بات ثابت ہے ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو اس لیے کہ نوری ہے اور سایہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ نوریوں کا فرشتوں کا سایہ بھی موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے، فرشتوں کا سایہ موجود ہے، نوریوں کا سایہ موجود ہے۔ اگر پیغمبر کے سائے کا انکار کرتے ہو تو لے آؤ کوئی صحیح ایسی حدیث جس میں دلیل موجود ہو کہ آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، صحیح ابن خزیمہ کی اندر حدیث موجود ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 52 ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے، نماز فجر جاری ہے، آپ نماز کے اندر اپنا قدم مبارک آگے کو اٹھایا پھر پیچھے کر لیا۔ بعد السلام صحابہ کرام نے عرض کی محبوب جی آج خلاف روایت خلاف معمول آپ نے اپنا قدم مبارک آگے کیا نماز میں پھر پیچھے کر لیا۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، جب میں نماز پڑھا رہا تھا میرے سامنے جنت کر دی گئی، اتنی روشن چیز میرے سامنے جنت کر دی گئی اور میرے سامنے والی جگہ روشن ہو گئی، اتنی روشن ہوئی رائے تو ذلی و ذلکم، اس روشنی میں نے اپنے سائے کو دیکھا اور تمہارے سائے کو دیکھا۔ یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر کا سایہ تھا۔ میں پوچھتا ہوں تمہارے ہاں نام چلتا
جانتا ہے ذل محمد؟ میں پوچھتا ہوں اس نام کا معنی کیا ہے؟ جاؤ سرگودا شہر میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے ذل نبی. میں پوچھتا ہوں ذل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سایہ کا معنی ہی تو ہے کہ پیغمبر کا سایہ. اگر یہ سایہ نہیں تھا تم نے اپنی مساجد کا یہ نام کیوں رکھا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا سایہ مبارک تھا. سیدہ زینب فرماتی ہے پیغمبر نے اعلان کیا ہوا تھا، ہم سے علیحدگی فرمائی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت تھا. ہمارے گھروں میں اس وقت آپ دوپہر کا وقت تشریف نہیں لایا کرتے تھے. میں اپنے دروازے کے پاس جا رہی تھی، کھڑی تھی، میں نے اچانک اپنے گھر کی طرف ایک بندے کو آتے ہوئے دیکھا. تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ مجھے سایہ نظر آیا. میں نے جان کے دیکھا کہ یہ سایہ بندہ میری طرف چلتا آ رہا ہے گھر کی طرف. یہ سایہ کس کا ہے؟ جب میں نے جان کے دیکھا تو محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. امی اماں جی گواہ، تم نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، تم نے پیغمبر کے زمانے کو پایا نہیں ہے. تم جھوٹ بولتے ہو کہ سایہ پاک نہیں تھا. جنہوں نے محبوب کو دیکھا ہے سیدہ زینب ام المومنین ہے، گواہی دیتی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ میں نے آپ کے سایہ مبارک کو دیکھا. تمام عقلی نقلی دلائل اس بات پر موجود ہے کہ پیغمبر جنس کے لحاظ سے بشر تھے. تم کہتے ہو یہ مسئلہ کتنا کوئی عام ہے، ضروری ہے کہ مولویوں نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے. سن لو، قبر کے اندر جاؤ گے بشریت مصطفیٰ کے بارے سوال ہوگا. فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پھر جناب دوسرے سوال فرشتے پوچھیں گے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس بشر کے بارے میں تو کیا جانتا ہے جس کو رسول بنایا گیا تھا. میں پوچھتا ہوں جب بشریت کا سوال ہوگا بتاؤ کیا کہو گے؟ کہ بشر رسول آئے ہی کوئی نہیں تھا. قبر میں سوال ہو رہا ہے کہ تو کہتے اس شخصیت کے بارے میں، جو اس بشر کے بارے میں جو تم میں رسول بنایا گیا تھا. قیامت کا دن ہوگا، آپ جنت میں جا رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا جنت کے اندر ایک محل ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں سے ایک بندے کو دینا ہے. مجھے امید ہے وہ مقام، وہ محل الوسیلہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، کیونکہ وہ بندہ میں ہوں. جنت میں بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پیغمبر کی بشریت حق ہے. قبر کے اندر بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پیغمبر کی بشریت حق ہے. کل دار اسلام میں داخل ہوتے ہوئے یہ بات تسلیم کرنا لازم ہے کہ پیغمبر دی بشریت حق ہے. تب اسلام، تب دین، تب قبر روشن، تب جنت کا داخل نصیب ہوگا. جب عقیدہ یہ ہوگا کہ آپ ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، شان کے لحاظ سے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.